رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ کہ میں دیکھتا ہوں کہ 1000 فرشتوں کا لشکر لے کر حضرت جبریل امین اپنی سواری کے ساتھ آ رہے ہیں، اتر رہے ہیں اور میدان جنگ میں صحابہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ وہ 313 تھے، لرزتا کا زمانہ، وہ 313 تھے، لرزتا کا زمانہ۔ آج ہم کروڑوں میں غلامی کا عالم۔ آج حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے، اسی کے لیے ساری تعریف ہے جس نے ہم تمام کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب کیا۔ الحمدللہ ہم تمام کے 17 روزے مکمل ہو گئے ہیں۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور بقیہ روزوں کو بھی اللہ تعالی ہم سے ادا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ کے سامنے جنگ بدر کے متعلق چند ضروری نکات بیان کروں گا، کیونکہ جنگ بدر کو میں 15 منٹ میں 20 منٹ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو اہم نکات ہیں اس پر میں روشنی ڈالوں گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، جنگ بدر کس لیے مشہور ہے؟ جنگ بدر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی جنگ ہے۔ اس جنگ کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، فیصلے کی جنگ۔ کون سی جنگ؟ فیصلے کی جنگ۔ اب تک ہم تاریخ میں پڑھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال رہے؟ 13 سال رہے۔ 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے صحابہ اکرام مکے والوں کی تکلیفوں کو، آپ کی اذیتوں کو برداشت کرتے رہے۔ ہر طرح کی تکلیف دی مکے والے اتنا ستائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 قافلے ہجرت کرتے ہیں۔ یہ قافلہ حبش کی طرف ہجرت کرتا ہے اور ایک قافلہ رسول اللہ سے پہلے مدینے کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ وہاں پر بھی یہ لوگ ستاتے ہیں اور اللہ کا حکم آنے کے بعد 13 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ ہجرت کرتے ہیں۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال گزارے ہیں۔ 1 سال گزارنے کے بعد سن 2 ہجری میں جنگ بدر واقع ہوتی ہے۔ بدر، اس کو جنگ بدر کیوں کہتے ہیں؟ جنگ بدر اس لیے کہتے ہیں کہ بدر ایک مقام کا نام ہے، ایک پلیس کا نام ہے، پلیس آف بیٹل، میدان جنگ کا نام ہے جہاں پر جنگ ہوئی۔ اور یہ جو بدر کا میدان ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کانوی پردیشہ، پہاڑی علاقہ ہے اور ہر طرف پہاڑ گھیرے ہوئے ہیں۔ اس سے نکلنے کے لیے صرف 3 راستے ہیں، اور اگر یہ راستوں پر قبضہ کر لیا جائے تو بدر کے میدان میں جو لوگ ہیں وہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ شکست دی جا سکتی ہے۔ اور بدر کے میدان میں چشمے یعنی پانی کے کنویں اور باغات ہیں، جس کے بنا پر شام کو جانے والے قافلے، مصر کو جانے والے قافلے یا وہاں سے جو قافلے نکلتے ہیں وہ وہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں، پڑاؤ ڈال کے کچھ کھا پی کر آرام کر کے اپنا اگلا سفر طے کرتے ہیں۔ تو ایسے مقام پر، اور یہ میدان بدر مدینہ سے 155 کلومیٹر دور ہے، مدینہ سے 155 کلومیٹر دور ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کو لے کر میدان بدر پہنچتے ہیں۔ کتنے صحابہ کو؟ 313 صحابہ، جس میں 86 مہاجرین تھے
اور 61 قبیلے اوس کے اور 170 قبیلے خزرج کے انصار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور حضرت مصعب بن عمیر کے حوالے کیا، اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ اور میدان بدر پہنچ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے قریب ہو کر جو پانی کے چشمے تھے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور پانی پر سب سے پہلے قبضہ کیا۔ پانی پر قبضہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 رمضان کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ دعا سے پہلے کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر میدان بدر میں ایک مشورہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مشورہ کرتے ہیں۔ 313 صحابہ ہیں اور جن کے پاس صرف 7 اونٹ اور 7 گھوڑے اور 17 اونٹنیاں ہیں۔ 17 اونٹ ہیں اور 7 گھوڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کو بٹھا کر یہ اجازت دیتے ہیں کہ جو لوگ بھی، جو مسلمان بھی میدان بدر سے واپس جانا چاہے وہ واپس جا سکتا ہے، یعنی اگر وہ لڑنا نہیں چاہتا، اپنے جان کو جوخم میں نہیں ڈالنا چاہتا، وہ جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انصار کے جو رئیس تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، اگر آپ ہم کو سمندر کے کنارے لے جا کر سمندر میں کودنے کا حکم بھی دیں گے تو ہم کود پڑیں گے، ہم کچھ بھی پسو پیش نہیں کریں گے۔ اس طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی طرف دیکھا، مہاجرین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہے۔ یہ کہیں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یعنی ہم ایسا ہرگز کہیں نہیں کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرح ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جیئیں گے اور آپ کے ساتھ مریں گے اور آپ کے اشاروں پر اپنی جان کی قربانیاں پیش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس جوش و خروش کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمک اٹھا، آپ خوش ہو گئے اور کہا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آج 2 گروہ میں سے ایک گروہ کی کامیابی کا وعدہ کیا ہے، یعنی مسلمانوں کو فتح یابی کا وعدہ فرمایا ہے، اور فلاں فلاں مقام فلاں فلاں کی قتل گاہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو باندھا۔ صف باندھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کی، آپ سجدے میں جب تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے آپ نے اللہ سے اس طرح دعا کی، اللہم ان تہلک هذه العصابة اليوم لا تعبد ابدا، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ اے اللہ، اگر یہ قوم یا یہ ہلاک ہو جائیں گے، آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے اللہ، تو کیا چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت کوئی نہ کرے؟ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اس جماعت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر سجدہ ریز تھے وہ زمین بھیگ گئی، آپ کے چہرے عطر بھیگ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آہستہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت دعا مانگی، اب سر اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے ہیں، سر اٹھانے کے بعد فرماتے ہیں جب تک میں حکم نہ دوں حملہ نہیں کرنا،
جب تک میرا حکم نہ ہو حملہ نہیں کرنا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنا، اپنے تلواروں کو بچائے رکھنا، جب تک میرا اشارہ نہ ہو آپ ہرگز جنگ نہیں کرنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبازرت کی، مبازرت کہتے ہیں کہ جنگ کرنے سے پہلے ادھر سے تین آدمی میدان جنگ میں آئے ہیں۔ میدان جنگ میں آنے کے بعد ان کے درمیان، یعنی پورے لڑنے کے بجائے ان کے درمیان جنگ ہوگی، اور جنگ ہونے کے بعد اگلا مرحلہ طے پائے گا۔ تو قریش کی طرف سے 3 بہترین سوار عتبہ، شیبہ، ربیع اور ولید بن عتبہ کے یہ 3 لوگ آگے بڑھے۔ عتبہ، شیبہ اور ربیع، یہ 3 بڑے جنگجو اور سوار آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو اور حضرت علی نے ولید کو قتل کر دیا۔ البتہ عبیدہ رضی اللہ عنہ عتبہ کے درمیان 2 ضربوں کا تبادلہ ہوا اور ایک نے دوسرے کو اچھی طرح زخمی کیا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ نے اپنے شکار سے فارغ ہو کر عتبہ پر ٹوٹ پڑے، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو اور ربیع کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد عتبہ کو بھی قتل کر دیا۔ یہ تینوں قتل ہونا تھا۔ مکے کا جو قافلہ تھا، 1000 کا لشکر جرار، ان کے اندر ایک ہیجانی کیفیت طاری ہو گئی اور تمام لوگ ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے پر، آپ کے ساتھیوں پر آپ پر ٹوٹ پڑے۔ اور اس کے بعد اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک ایک اون طاری ہوتی ہے، ایک چھپکی جسے ہم کہتے ہیں، ایک اون طاری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری 1000 فرشتوں سے ہماری مدد فرمائی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ حضرت جبرائیل امین اپنے لشکر کے ساتھ اپنا سوار لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر بولو اکبر۔ اتنی بڑی بات سننے کے بعد بھی میں کہیں دوسری جگہ میں سنا ہے تو نعرے تکبیر بول رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ کہ میں دیکھتا ہوں کہ 1000 فرشتوں کا لشکر لے کر حضرت جبریل امین اپنی سواری کے ساتھ آ رہے ہیں، اتر رہے ہیں اور میدان جنگ میں صحابہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اور دیکھتے دیکھتے کسی کی گردنیں گر رہی ہیں، کسی کے ہاتھ چھل ہو رہے ہیں، اور یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ کس نے کس کو قتل کیا۔ اسی درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے کنکریاں اٹھائی، زمین سے کنکریاں اٹھا کر کہا کہ شاہت الوجوہ، کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کنکریاں پھینکنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی، کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے کنکریاں پھینکی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کنکریاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکریاں پھینکی، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایک کنکریاں مشرکین مکہ کے، کفار مکہ کے 2 آنکھوں میں اور ایک ناک میں جاتی تھی۔ ہر ایک کے 2 آنکھوں میں، ایک ناک میں وہ کنکریاں چلی گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کنکریاں پھینکے اور وہ نہ لگے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو ہر ایک ٹوٹ کر گر رہا تھا۔ اب اس درمیان، اس گھماسان کی لڑائی کے وقت میں
لڑائی سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو لڑکے جن کا نام معاذ اور معوذ ہے، معاذ اور معوذ ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں چچا جان ہمیں بتائیے یہ ابو جہل کون ہے، یہ ابو جہل کون ہے؟ نوجوان بچے ہیں، دو نوجوان بچے ہیں، ایک معاذ اور ایک معوذ۔ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو جہل کا چہرہ بتائیے، ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا کہ تم ابو جہل کو کیوں پوچھ رہے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بہت ستایا ہے، اگر وہ ہمیں نظر آ جائے ہم ان کو قتل کر دیں گے، ہم ابو جہل کو قتل کر دیں گے، ہم اس ملعون کو قتل کر دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ابو جہل کو دیکھا کہ وہ اپنے لشکروں کے درمیان گھوم رہا ہے، میں اشارہ کر رہا تھا، یہ دونوں لڑکے دوڑ پڑے، آندھی کی طرح دوڑ پڑے، اور دونوں نے اپنے تلوار سے اتنا ضربی وار کیا، ایک نے پنڈلی پر وار کیا، اور اس کا جو گھٹنا ہے ابو جہل کا، یہ اس طریقے سے نکل گیا جیسے اگر ایک لوہے کو ایک مشل سے کھجور کی گٹلی کو اگر پھوڑ دے، جس طرح گٹلی نکل کر دور چلے جاتی ہے، اسی طرح ابو لہب کا یہ پیر ٹوٹ کر، ابو جہل کا یہ پیر ٹوٹ کر گر گیا۔ دوسرے نے گردن پر حملہ کر دیا، اور یہ دونوں قتل کر کے ان پر حملہ کر کے واپس آ گئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں یہ کہہ رہے تھے میں نے ابو جہل کو قتل کیا، میں نے ابو جہل کو قتل کیا، تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ دونوں نے قتل کیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا معاملہ جو تھا، شام تک پورا جنگ ختم ہو گیا، ایک ہی وقت میں شام تک پوری جنگ ختم ہو گئی۔ پوری جنگ ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 14 مسلمان شہید ہوئے، 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین کی طرف سے اور 8 انصار کی طرف سے، اور ان 14 صحابہ شہداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر ہی میں آپ کو دفنایا، آپ کی تدفین فرمائی، اور آج بھی جو لوگ جو حاجی ہیں جو عمرہ پر جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میدان بدر میں شہداء بدر کے وہاں پر ان کی آرام گاہیں ہیں، اور مشرکین کی طرف سے 70 آدمی مارے گئے اور 70 آدمی قید ہوئے، 70 آدمی مارے گئے اور 70 آدمی قید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں 3 دن تک قیام فرمایا، 3 دن تک قیام فرمایا۔ اسی درمیان کا ایک اور اس سے پہلے کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو جہل کی سانسیں چل رہی تھی، ابو جہل کی سانسیں چل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جہل کی لاش کو تلاش کرو۔ ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا گیا۔ تلاش کرنے کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی لاش کو پایا، اور جا کر ابو جہل کی لاش پر آپ نے آپ کے گردن پر پیر رکھا، اور پیر رکھ کر کہا بتاؤ آج کس کی فتح ہوئی ہے؟ کیا آج اللہ کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح نہیں ہوئی ہے؟ اس کے بعد ابو جہل بھی ایک سوال کرتا، ابو جہل کیا کرتا ہے؟ یہ سوال بہت غور سے سنو۔ ابو جہل بھی ایک سوال کرتا، مجھے بتاؤ کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تجھے عزت کی موت بھی نصیب نہیں ہوئی ہے، تیرے قاتل 2 بچے ہیں۔ کیونکہ مکے کے لوگ بڑے خوددار تھے، دشمن بھی اپنے مد مقابل کا برابر چاہتے تھے۔ وہ کہتا ہے کاش میں کسانوں سے نہ مارا گیا ہوتا، کسانوں سے نہ مارا گیا ہوتا، کیونکہ مدینے کے لوگ اکثر کھیتی کرتے تھے۔ اس درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی مدد فرمائیں گے، تو محدثین، محرخین، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آج بھی اگر ایسا ایمان ہمارا ہے، ہمارا ایمان کامل اللہ پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، تو آج بھی اللہ تعالی ہماری مدد فرشتوں کے ذریعے فرماتے ہیں۔ وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں میں غلامی کا عالم ہے، آج ہم کروڑوں میں ہیں لیکن غلامی کا عالم ہے۔ اس کے درمیان 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے میدان میں قیام فرمایا، 3 دن تک رہے۔ 3 دن تک رہنے کے بعد جتنی لاشیں مشرکین کے تھے وہ ساری لاشوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبیث کنویں میں پھینکوایا، یہ خبیث کنویں میں ساری لاشوں کو پھینکوا دیا، ساری لاشوں کو پھینک دیا گیا۔ اور اس کے بعد 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے، اس کنویں کے قریب آ کر، جس کنویں میں مشرکین کی لاشیں پڑی تھی، مشرکین کی لاشیں ڈالی گئی تھی، رسول اللہ نے اس کنویں کے اوپر آ کر کھڑے ہو کر ہر ایک کا نام لے کر پکارا، اے فلاں کے بیٹے فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، یعنی جس طرح تم سن رہے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو بھی سنا رہا ہے۔ میدان بدر کے مشرک جو لاشیں پڑی ہوئی تھی کنویں میں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹے، وہاں سے لوٹنے کے بعد میدان بدر سے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا الگ الگ کہ فلاں فلاں کو قتل کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد مال غنیمت لے کر 70 قیدیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مدینے میں داخل ہو رہے تھے۔ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کی خبر مدینے میں پہنچ گئی تھی، مدینے میں مسلمان مسرور تھے، آپ خوش تھے، اور ادھر مکے میں جب یہ خبر ملی کہ میدان بدر میں مشرکین نے، مکے والوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہار گئے ہیں، آپ کی شکست ہو گئی ہے، مکے میں ایک خوف کا عالم طاری ہو گیا۔ خوف کا عالم طاری ہونے کے باوجود بھی مکے کے سرداروں نے کہا کہ کوئی روئے گا نہیں، کوئی نوحہ خوانی نہیں کرے گا، کیونکہ اگر نوحہ خوانی کریں گے تو محمد اور ان کے ساتھی خوش ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک وہ لوگ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نافرمانی کا عالم تھا۔ جب میدان بدر کے واقعات مکہ اور مدینے میں پھیلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اور آپ کا دبدبا اور آپ کے ساتھیوں کا دبدبا مکے کے اطراف میں پھیلنے لگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد دیگرے بہت ساری جنگیں کی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو جنگ بدر ہے اس کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں جتنے لوگ شریک ہوئے، میدان بدر میں جتنے مسلمان جنگ میں شریک ہوئے، سب کو اللہ نے جنتی کہا، اور اللہ نے کہا کہ آج کے بعد اگر یہ عمل بھی نہیں کریں گے تب بھی جنتی ہیں۔ اور اس کے بعد میدان بدر میں جتنے صحابہ جنگ میں آئے، جہاد کیا، اس کے بعد آنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی بدری صحابیوں کے برابر دوسرے صحابہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔